صفین کے فیصلے کے بعد حضرت علی علیہ السلام اس نتیجے پر پہنچے کہ اب ایک فیصلہ کن حملہ کرنا چاہیے۔ حملے کی تیاری مکمل ہو گئی۔ 10,000 کا افسر امام حسین علیہ السلام کو، 10,000 فوج کا سردار قیس ابن سعد کو اور 10,000 فوج کا ابو ایوب انصاری کو مقرر کیا۔ فوج کی جو مکمل فہرست تیار ہوئی، اس میں 40,000 پیدل، 17,000 رنگروٹ اور 8,000 مزدور پیشہ شامل تھے۔ لیکن کوچ کا دن آنے سے پہلے ابن ملجم نے کام تمام کر دیا۔ مولا علی علیہ السلام کی 60,000 کی فوج تیار ہو چکی تھی کہ ایک خارجی عبد الرحمن ابن ملجم نے دغا بازی سے حملہ کر دیا۔ ابن ملجم کی تلوار نے حضرت علی کا کام تمام نہیں کیا بلکہ پوری امت مسلمہ کو قتل کر ڈالا۔ کتاب ذکر عباس ارحج المطالب صفحہ 753، تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 599، روضہ الاحباب وغیرہ کتب میں موجود ہے کہ جب ابن ملجم کو لوگوں نے پکڑا اور پوچھا تو ابن ملجم نے کہا کہ یہ میں نے امیر معاویہ کے کہنے پر کیا۔ مستدرک الحاکم 4679، سنن نسائی 8538 میں موجود ہے کہ رسول اللہ علیہ السلام نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ دنیا کا پہلا سب سے بدبخت انسان وہ ہے جو تمہارے سر پر ضرب لگائے گا۔ عبد الرحمن ابن ملجم نے کوفہ پہنچ کر 1,000 درہم کی ایک تلوار خریدی اور اسے زہر میں پیوست کر لیا اور موقع کی تلاش میں کوفے کی گلیوں میں چکر کاٹنے لگا۔ اسی دوران ایک دن ابن ملجم کی نظر ایک حسین عورت پر جا پڑی جو امیر معاویہ کی رشتہ دار تھی۔ ابن ملجم اس عورت کا غلام بن گیا اور اس سے ہم بستری کا سلسلہ شروع کر دیا۔ بالآخر بات ٹہری اور عقد کا فیصلہ ہو گیا۔ جب مہر کی گفتگو ہوئی تو اس عورت نے کہا کہ 3,000 اشرفیاں اور حضرت علی کا سر لوں گی، معاذ اللہ، کیونکہ انہوں نے اسلامک جنگوں میں میرے باپ اور بھائیوں کو قتل کیا ہے۔ ابن ملجم نے جواب دیا کہ مجھے منظور ہے، خدا کی قسم تو نے ایسی چیز مانگی ہے جس کے لیے میں خود اس شہر میں بھیجا گیا ہوں۔ اس وعدے کے بعد ابن ملجم انہی کوششوں میں مشغول ہو گیا۔ ابن ملجم کی مدد کے لیے ابن شبیب اشزمی بھی تھا۔ ایک روایت میں ہے کہ شہادت سے قبل حضرت علی علیہ السلام نے اپنی بیٹی جناب ام کلثوم سے فرمایا میں عنقریب تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر جناب ام کلثوم رونے لگیں تو آپ نے فرمایا کہ موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں۔ بیٹی، میں نے کل رات کو خواب میں رسول اللہ علیہ السلام کو دیکھا تھا کہ وہ میرے سر سے غبار صاف کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ تم تمام فرائض ادا کر چکے ہو، اب میرے پاس آ جاؤ۔ مورخین کا بیان ہے کہ جس رات کی صبح آپ کو شہید کیا گیا اس رات میں آپ سوئے نہیں۔ کتابوں میں ہے کہ جب آپ نماز فجر کے ارادے سے باہر نکلے تو صحن میں بطخوں نے آپ کا دامن تھام لیا اور شور مچانے لگی۔ کسی نے روکا تو آپ نے فرمایا مت روکو، یہ مجھ پر نوحہ کر رہی ہیں۔ پھر آپ یعنی حضرت علی گھر سے نکل کر داخل مسجد کوفہ ہوئے اور گلدستہ اذان پر جا کر اذان کہنے لگے۔ اس کے بعد نماز میں مشغول ہو گئے۔ جب حضرت علی پہلے سجدے میں گئے تو نامراد ابن ملجم نے آپ کے سر پر تلوار کی ضرب لگا دی۔ یہ تلوار اسی جگہ لگی جہاں جنگ خندق کے دوران عمرو بن عبدود کی تلوار لگ چکی تھی۔ جب زبر کے لگتے ہی آسمان سے آواز آئی آگاہ ہو کہ امیر المؤمنین قتل ہو گئے۔ اس کے بعد آپ زمین پر لوٹنے لگے اور زخم پر مٹی ڈال کر بولے خدا کی قسم میری زندگی کامیاب ہو گئی۔ ادھر ضرب لگانے کے بعد ابن ملجم بھاگا، لوگوں نے پیچھا کیا۔ حضرت علی کو خون میں نہایا ہوا دیکھ کر اولاد و اصحاب نے گریہ شروع کر دیا۔ حضرت علی نے فرمایا بس رو چکے، اب مجھے گھر لے چلو۔ یہ سن کر امام حسن حسین اور عباس علیہ السلام نے آپ کو گھر پہنچایا۔ گھر پہنچ کر حضرت علی نے سب کو مخاطب کر کے فرمایا تم گواہ رہنا، میں نے کبھی نماز قضا نہیں کی اور نہ خدا رسول کی کوئی مخالفت مجھ سے ہوئی۔ تاریخ میں ہے کہ کوئی علاج کارگر ثابت نہیں ہوا اور آپ کی وفات کا وقت قریب آ پہنچا۔ حضرت علی کو ایسے زہر سے پیوست تلوار سے زخمی کیا گیا کہ یہ سارے اہل مصر کے لیے کافی تھا۔ انتقال کے وقت آپ نے نصیحتیں اور وصیتیں فرمائی جو تقویٰ، پرہیزگاری اور عبادت سے متعلق تھی۔ حضرت علی کی خدمت میں شربت پیش کیا گیا، آپ نے تھوڑا سا پی کر اپنے قاتل کو بھجوا دیا۔ حضرت علی نے آخری وقت اپنے سب بیٹوں کو بلا کر امام حسن و حسین علیہ السلام کی اطاعت اور امداد کا حکم دیا۔
آپ نے اپنی تمام اولاد و ازواج کو امام حسین کے سپرد فرمایا اور حضرت عباس کو امام حسین کے حوالے کر کے فرمایا، اے حسین یہ تمہارا غلام ہے، کربلا میں کام آئے گا۔ حضرت علی نے امر خلافت امام حسن کے سپرد فرمایا۔ حضرت علی نے 21 رمضان کی شب کو انتقال فرمایا اور اسی تاریخ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر اٹھائے گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رحلت کی۔ حضرت علی علیہ السلام کو امام حسن، امام حسین اور عبداللہ ابن جعفر علیہ السلام نے غسل دیا اور محمد حنفیہ علیہ السلام نے پانی ڈالنے میں مدد کی۔ کفن مبارک پہنانے کے بعد حضرت امام حسن علیہ السلام نے نماز جنازہ پڑھائی۔ حضرت علی کو جس جگہ غسل دیا گیا اس جگہ حضرت نوح علیہ السلام کی بیٹی کا گھر تھا۔ شہادت کے وقت حضرت علی کی عمر 63 سال تھی۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت علی کی قبر مبارک حضرت نوح کی بنائی ہوئی تھی اور آپ کا جنازہ سرہانے کی طرف سے فرشتے اٹھائے ہوئے تھے۔ حضرت علی نجف اشرف میں سپرد خاک کیے گئے۔ جس شب میں حضرت علی شہید ہوئے اس کی صبح کو بیت المقدس کا جو پتھر اٹھایا جاتا تھا اس کے نیچے سے خون تازہ برآمد ہوتا تھا۔ تواریخ میں ہے کہ ظالم بنو امیہ کی وجہ سے حضرت علی کی قبر کو پوشیدہ رکھا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام نے 10 عورتوں سے نکاح کیا۔ آپ کے انتقال کے وقت 4 بیویاں موجود تھیں، یعنی حضرت امامہ، حضرت اسماء، حضرت لیلہ اور حضرت ام البنین۔ حضرت علی علیہ السلام نے 10 بیٹے اور 18 بیٹیاں چھوڑیں۔ بعض روایتوں میں ہے کہ حضرت علی کے 12 بیٹے اور 16 بیٹیاں تھیں، بعض میں 18 بیٹے بھی ہیں۔ حضرت علی کی نسل 5 بیٹوں سے آگے بڑھی: امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، حضرت محمد حنفیہ علیہ السلام، حضرت عباس علمدار علیہ السلام، حضرت عمر بن علی علیہ السلام۔ حضرت علی کی شہادت اور آپ کی ازواج و اولادوں کی دلیلیں۔ مقدمہ نہج البلاغت عبدالرزاق جلد 2 صفحہ 704، ارحج المطالب صفحہ 748، تاریخ فخری صفحہ 73، شرع ابن ابی الحدید جز 13 صفحہ 102، سیرت حلبیہ جلد 2 صفحہ 199، حالات غزوہ و طائف صفحہ 29، تاریخ عاصم کوفی صفحہ 34، تاریخ طبری جلد 4 صفحہ 464، کشف الغمہ صفحہ 61، تذکرہ محمد و آل محمد جلد 2 صفحہ 88، مناقب مرتضیٰ صفحہ 277، مائے تیسن صفحہ 241، تاریخ کامل ابن کثیر کتاب جامع عباسی صفحہ 59، رحلت ابن زبیر اندلسی صفحہ 189، کتاب انوار الحسینیہ جلد 2 صفحہ 35، ناسخ التواریخ جلد 3 صفحہ 77 وغیرہ۔